الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم سبحان اللہ. برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم سبحان اللہ. وجواهر الحكم سبحان اللہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان اللہ. محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون سبحان اللہ. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون سبحان اللہ. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين سبحان اللہ. لا نبي بعدي سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. أشراف أمتي حملة القرآن سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. كنت كنزا مخفيا سبحان اللہ. فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. سبحان اللہ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. سنا کو پتا پتا دم بدم ہے خدایا تیرا. سبحان اللہ. زمین و آسمان چیز ہے کیا ہے موجود و عدم تیرا. سبحان اللہ. جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سبحان اللہ. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ. تیری اوٹ پناہ خدایا نہیں کسے ہور نوں سجدا. سبحان جس اللہ. نیوے نوں تو آپ جبالے قد کسے تو پجدا. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم سبحان اللہ. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، اللہ پاک دا بے حد احسان ہے۔ اللہ پاک نے تواڈے سامنے قرآن پاک دی چند آیات تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ انشاءاللہ تقریباً 1.5 ہفتے تو بعد رمضان المبارک آ جانا ہے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ چونکہ رات 15 شعبان دی آئی، اس عنوان نال 14 شعبان رات 15 دی جنوں شب برات آکھیا جاتا ہے، اس مناسبت نال بیان کرن دی مکمل تیاری ہاں۔ اتفاق ایسا ہویا کہ ساڈے ملک پاکستان دے اندر ساڈے سپریم کورٹ دے جج صاحب نے اپنی مرضی دے نال قانون لاگو کر کے مرزائیاں نو رعایت دتی ہے، جن دی وجہ کر کے میرے اساتذہ اکرام نے حکم دیتا کہ ختم نبوت دے عنوان پہ بیان کرنا ہے۔ پورے ملک پاکستان دے وچ بیان ہویا، ساتھیوں دی فرمائش آئی کہ شب قدر دے عنوان تے گفتگو کیتی جاوے۔ اس وجہ کر کے میں انشاءاللہ کوشش کرساں تواڈے سامنے وہ کمی بھی پوری ہو جاوے۔ پیارے بھائیوں، قرب قیامت قیامت دیاں بہت ساریاں نشانیاں۔ ایک جگہ تے میں یہ بھی پڑھیا ہے کہ قیامت دیاں وڈیاں 40 نشانیاں، جن جو آج تواڈے سامنے 2 نشانیاں پیش کرندہ بھی ہاں۔ ایک نشانی یہ ہے قرب قیامت، سورج جویں روزانہ مشرق والوں طلوع ہوتا ہے، قرب قیامت مشرق والوں نہیں نکلنا، مغرب والوں نکل سی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رات نو انسان اپنے گمان نال خیال نال ستے پے ہو سن، اگلے دہاڑے جسے سورج مغرب والوں نکل سی، اگر کوئی بندہ توبہ کرن دی کوشش بھی کر سی، ان دی توبہ قبول نہ ہو سی۔ اسی واسطے فرمایا کہ رات کو سمجھ لگو، زندگی دا کوئی گناہ ہوئے تو اللہ پاک کو معافی مانگ کے سنتی کرو، کسی نال ناراض ہو تو انہوں معاف کر کے سنتے کرو۔ کیا خبر کہ اگلا دھیاڑا ہوئے۔ ایک نشانی تا یہ ہے۔ دوسری نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کانا دجال بھی آمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال نے کیا کرنا ہے؟ جڑے کمزور ایمان والے اسے نہ سیدھے سادے بھولے بھالے انہاں جلدی ڈھانا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ اس نے شبدہ باتیاں بھی کھاونیاں۔ آج کے زمانے میں اسی اے نہیں ویدے کہ سوم و
نماز دا پابند ہے کہ نہیں، چہرے تے سنت رسول ہے کہ نہیں، اکھاں دی حفاظت کریندا ہے کہ نہیں، بس وہ شوبدہ بازی بھی کھیندا ہے اسی جھکڑ لاگ ویندے ہیں کہ پہنچے ہویا اللہ دا ولی ہے۔ ایو شوبدہ بازیاں کٹ کٹ کے اون دے وچ بھری ہوئی ہو سن، انجے بھوک مرے سی سارا سبزہ ہو جا سی، جٹا برامت آ گیا واہ بھائی واہ ولی تے نہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ حتیٰ کہ اتو تک فرمایا ہے کہ بندہ مریا پیا ہے، لوگوں دا جنازہ پہ پڑھتے اے اتو آوے سی مردے نو کیسی اٹھی کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو کے گلہ کرنا۔ اتو تک لکھیا ہے کہ ایک بندے نو قتل کرے سی، او بندہ قتل ہوئے سی، بلکہ وہ عالم ہو سی، عالم نو قتل کرے سی کس وجہ کر کے کہ تو میں خدا مان، او کسی نہیں تو جھوٹا ہے، میں تینو خدا نہیں مانتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت کانا دجال آسی، وہ ساری نشانیاں تیرے وچے، میں تینو خدا نہیں کرے۔ اس عالم نو قتل کر چھڑے سی، دوبارہ مڑ زندہ کرے سی، زندہ ہو جا سی۔ کسی ویک موت حیات دا مالک میں نہیں ہاں، ہون میں نو خدا مان۔ او عالم کیسی ہون میں نو پکا یقین ہو گیا کہ تو وہاں کانا دجال ہے، ہون تو میں تینو مننا ہی نہیں۔ وہ دوبارہ او دے اتے مڑ حملہ کرن لگ سی، لیکن اس عالم نو قتل نہ کر سکتے۔ بہرحال بہت ساریاں نشانیاں ہیں۔ سیمپل دے طور تے ہی ہو جے کئی آئے ودے انجے جانو کہ قوم تیار کرن واسطے نمونے آئے ودے، ایک نمونہ شوف شوف حال آئے ودے، نہ چہرے تے سنت رسول پوری ہے۔ محترم ساتھیوں، اور بھی کافی سارے ایسے، لیکن یاد رکھو علماء اکرام دے نال، دینی مدارس دے نال، اہل حق دے نال تواڈا تعلق ہو سی، اسے برکت نال اللہ پاک تانوں بچائی رکھ سے۔ ایسا ظالم ہونا مسلمانہ دے اتے اس نے پتہ نہیں کتنے وار کرنے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اسانو چاہیے کہ مرن تو پہلے پہلے اسی اپنا تعلق اللہ نال پکا کر رہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی جی گل دسیندا جاواں، گزشتہ جمعہ بھی دسیا اسی اللہ دے جتنے نبی گزرے ہیں انہاں دے جڑے اللہ نے معجزات انہاں نوں دتے ہیں، اساں ہر معجزے تے ایمان رکھدے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جاوے ہوئے اچھا کام چنگا ہوئے لیکن انسان دی عقل نہ مننے۔ مثال دے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3-4 مہینے دا پٹھورا بکری، حالانکہ دستور کے جوان ہو سی، مڑ گبھن ہو سی، مڑ سوپ ہو سی، دوبارہ تاں دودھ دے سی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا، اون دے تھن دودھ نال فل ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ جس مائی دے گھر او بکری دا بچہ او خود حیران ہو گئے۔ اے ہجرت دے رستے دا اے واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابو بکر اس مائی نواز گھر دے جتنے بھانڈے نے سارے پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ سارے برتن فل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ پیاتی ہے واللہ ما فی بیتی شیء، اللہ دی قسم ہے میرے گھر ہوں کوئی
کوئی شے ہی کوئی سارے برتن فل ہو گئے یہ کیڑ شے معجزہ نبی ہوئے ان دے ہاتھ تو ایسا واقعہ پیش آ جاوے ویکھیا جاوے ہاتھ نبی دا ہے پچھو حکم میرے اللہ پاک دا ہے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دے پرندے بنائے تے انہوں پھوک ماری وہ اڈڑ لگ گئے اللہ پاک نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ اے میرے حکم نہ اڈے سبحان اللہ ماشاء اللہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت علی رات مٹی تھوڑی دی چاہیے اپنے ہاتھ تے رکھی پھوک ماری وڈا طوفان بن گیا مشرکہ دے اکھاں دے ویتے سر دے ویتے ہر پاسے پہ گئی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحفاظت تو اگاں چلے گئے اللہ پاک نے وہی بھیجی فرمایا میرے بابو ہن امن ہو گیا جی یا رسول اللہ میں صحیح سلامت باحفاظت تو آ گیا فرمایا تھائیں ٹھہرو میں گل کرنی جی یا اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمایا میرے محبوب جب آپ پھینک رہے تھے دیکھنے میں تو آپ تھے لیکن وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی وہ تو اللہ نے پھینکی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ خیبر کا قلعہ کا فتح کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی لیکن اللہ دی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ شام دا ٹائم ہو گیا ہے اپنے اپنے ٹھکانیاں تے وگ جاؤ میں کل جس بندے دے ہاتھ خیبر کی لڑائی واسطے انہوں اگاں جھنڈا دے کے گلے ساں اللہ اس برکت نال انہوں فتح یابی عطا کر دے سے سبحان اللہ نا نہیں لیا اتفاق ایسا ہویا دوئی دیوار سارے فوجی سارے دیوانہ پروانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ آ گئے لیکن حضرت علی کوئی نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئینہ علی کہاں ہے بلوایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی آنکھ دے اتے ہاتھ رکھے ہوئے حاضر ہو گئے فرمایا علی آپ نے دیر کیوں لگائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ جو پانی پیا آندہ ہے آنکھ لال ہو گئی ہے اس پریشانی دی وجہ کر کے میں دیر ہو گئی ہے توجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اپنی آنکھ تو ہاتھ تا ہٹانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس نے ہاتھ ہٹایا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت والا برکت والا لعاب آنکھ تے لایا ہے آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے وہی بھیجی فرمایا میرے محبوب لعاب تا تسا لایا ہے لیکن ان دی آنکھ نو ٹھیک آرام آ گیا ہے فرمایا میرے محبوب لعاب تسا لایا ہے آرام میں پہنچایا ہے سبحان اللہ ایک گل کر کے ایمان آلیاں دا ایمان بدھایا ہے ماشاء اللہ کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے بے شک اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان اللہ نوجوانہ سمجھ اپنی پئی ہے آپ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے بیٹھا جاگ کے پو ایک بندے دا ایمان بن جاوے اللہ دی شان ہے اللہ دی قسم ہے تیری میری سارے دی بخشش ہو سبحان اللہ اذا اراد شیئا
یقول لہو کن فیکون اللہ اپنے کلام دے وچ اجازت رکھ دے اللہ اپنے کلام دے وچ کمال رکھ دین اللہ اپنے کمال وچ بلندی شان رکھ دین اللہ بھی عظمت والے اللہ دا کلام بھی عظمت والا اللہ بھی رفت والے اللہ دا کلام بھی رفت والا اللہ شان والے اللہ دا کلام شان والا اللہ آپ لا رہے بے اللہ دی شان اللہ دا کلام بھی لا رہے بے سبحان اللہ ماشاءاللہ اجے میں تو تیار بیٹھا کرے نا ماشاءاللہ سمجھ آمدی پئیے فرمایا اذا ارادہ شیئا ان یقول لہو کن فیکون اللہ او ذات ہے فرمایا جیڑی شے نو وجود دیون دا ارادہ کرے سامان دی ضرورت کوئی نہیں سبباں دی ضرورت کوئی نہیں اللہ ایو ارادہ چا کریندا ہے ایو فرمائندا ہے کن کن دا مطلب ہے ہو جا فرمایا فیکون او شے وجود چا جاندی ہے سبحان اللہ توجہ کر مزدور تے مستری لگے کھلے نا پلستر پیا ہوندا ہے اچانک 12 بجے پچھا ہٹ کے بہ گئے پوچھا جاندہ ہے خیر کہے تُسا پچھا ہٹ کے کیوں بہ گئے ہو سیمنٹ مک گیا ہے آدم سیمنٹ بھی ہے مڑ کیوں نہیں کریں دے جی بارش پئی ہوندی ہے ہن اسی مجبور آئے ویکھنا اساں جتنے طاقتور ہوئیے جنیاں اسی عقل مند لوگ ہوئیے لیکن پھر بھی فرمایا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاندی ہے بڑھاون دے وچ رکاوٹ جاون وچ رکاوٹ بہن وچ رکاوٹ پروگرام وچ رکاوٹ لیکن اللہ او ذات ہے اللہ پاک نو سبباں دی لوڑ کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ اللہ آپ مسبب الاسباب ہے سبحان اللہ اللہ پاک آپ فرمایا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سبحان اللہ فرمایا او اللہ سبحان اللہ جیڑا تصویراں بنائندا ہے تواڈی ماواں دے رحماں دے وچ اندھیرے دے باوجود فرمایا خوبصورت تصویر بنائندا ہے جویں او آپ چاہندا ہے سبحان اللہ او آپ چاہندا ہے پر تصویر بھی ایڈی سونی بنائی ہے بنا کے قسم بھی آپ چاہیے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ چار قسمہ چاہ کے پھر اللہ نے فرمایا اسی انسان نو کیڑا خوبصورت بنایا ہے سبحان اللہ توجہ کر جو بات کرنا چاہنا اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاوے جتنے انبیاء کو کم ہوئے ہاتھ نبیاں دا ہوندا ہے پچھو حکم میرے اللہ دا ہوندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی آنکھ تے لعاب لایا اللہ پاک والو آرام آیا آنکھ ٹھیک ہو گئی اللہ دی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا نو فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا تسی جاؤ نا جا کے خیبر دا قلعہ فتح کرو یا اللہ ہونے تا آنکھ نو تکلیف آئی ہونے خیبر دا قلعہ فتح پیا ہوندہ ہے کیا راز ہے اللہ پاک فرمائندین مینوں یہ نہیں معلوم ہوندہ ہے اللہ پاک دسنا ہے چاندین کیونکہ میں اس کو
ایڈا اچا کام لینا آئی کوئی بندہ ہی تھائیں ٹھہ کے اے نہ کھے ویکھنا ایڈا مشکل کشا آئی کہ کلیاں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے فرمایا مشکل کشا کوئی نہیں مشکل کشا اگر ہوندا اپنی آنکھ نو ٹھیک کر لوے سبحان اللہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں ماشاءاللہ پچھلے جمعے تو اندر سے ہے مشکل کشا کئی نو آتے نا اللہ طرف اللہ بھلے گئے ہو بھول گئے ہو مڑ یاد کرو مشکل کشا اونو آتے نا جنو مشکل نہ آوے سبحان اللہ ہاں مشکل کشا کئی نو آتے نا جنو آپ نو مشکل نہ آوے توجہ کر ہن تو سب یاد ہو سرکار نے لعاب لایا مڑ مشکل کشا ہوئے کہ کوئی نہ میں کہا تھوڑا جا اکاں ٹور بیک ہو جا غزوہ بدر دے موقع تے سرکار 313 نوجواناں نو وچ چھوٹے چھوٹے بال بھی ہیں انہاں نو لے کے کھلوتے ہیں سر سجدے وچ رکھ کے اللہ نو پیا دین اللہم ان تولک هذه الأصحاب لن تعبد في الأرض ابدا اے اللہ تو مشکل کشا ہے میں آجزی تے انکساری نال تیرے کو دعا پیا منگنا اللہ میرا 13 سالہ دی مکی محنت دا خلاصہ ہے مکی محنت دا نچوڑے مکی محنت دی ایک چھوٹی جی پونجی ہے یا اللہ تیرے کو دعا پیا منگنا فتوحات دے دروازے تیرے کولن اللہ فتح دا دروازہ کھول دے اللہ اگر آج ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرے دین دا نام لوڑا لا کوئی نہ ہو سی سبحان اللہ اگر حضور مشکل کشا ہوندے حضور اللہ کو نہ منگ دے آ مشکل حال کریں دے غزوہ بدر دے موقع دے سر سجدے رکھ کے اللہ کو رو کے پہ منگ دے یہ تو یقین بناؤ نا مشکل کشا کینو آتے نا یہ نو آپ نو کدی مشکل نہ آوے میرے نبی نو غزوہ بدر تے مشکل آئیے حضرت علی نو مشکل آئیے غار دے وچ ابو بکر نو سب دی وجہ کر کے مشکل آئیے اسا جگہ جگہ تے پہ ویندے آئے نبیاں نو مشکل آئیاں حضرت ابراہیم آگ دے وچ آئے مشکل آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام خانے کعبے نو تعمیر پہ کریں دن پسینہ آ گیا مشکل آئیے تا پسینہ آیا ہے ویکھنا نبیاں تے مشکل آئیاں اللہ دسنا اے چاندہ ہے جنہوں مشکل آویں وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ مشکل کشا وہ ہوندہ جنہوں کدی مشکل نہ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ چھوٹے جی گال کرنا چاہ نراز نہ ہویا کہ یا دن پیر کروڑیے مشکل کشا ہے پیر کروڑیے آنکھو چاہ آتھن کے نہیں کیڈی بھاری گتی ہے ایڈے مشکل کشا ہوندے بغیر ووٹاں تو آپ ایم این اے بن جاوے آئے کرنی آلا ہوندا شاہ جیونا تے پاٹے سیونا اوہ اپنا تسیلہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اپنے آپ نو کامیابی واسطے بوئے بوئے تے پھریا تے بان نہ سکیا یا اللہ کیا وجہ ہے فرمائے گے بھی میرے والو سبق ہے تاکہ لوگوں دا رخ ایتھو ہٹے تے میرے تے آوے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میری ذات تے یقین آوے جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے صرف اللہ مزہ نہیں آیا صرف اللہ گونج نہیں آئی ہوں تو سردی باقی دھنگی چمڑے بیٹھے ہو چھو چھک کے آکھو اللہ اللہ بابا تم ہی آت اللہ اللہ مشکل کشا کون اللہ حاجت روا کون اللہ میں ہولی 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 شرک دا علاج کرنا ہے کرنا ضرور ہے ہوں تو ان مسئلے سمجھاونے تا ہے ہوں میں بھی اگر
ارلیاں پرلیاں مارا میں کئی لوڑے اتنا دور سفر کر کے آمن دیتے انہوں کئی لوڑے 14,000 میں تنخواہ دے دی آخر یہ بھی دین دے پین اسے واسطے دین دے پین نہ کہ ساڈا روح راضی ہوتا ہے اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عقیدہ بناؤ توجہ کر گل پیا کرے نا مشکل کشا کون حاجت روا کون بگڑی بناون والا کون دستگیر کون مینوں اگا قدم ودا کے گل آکھن دے نبیاں کولو معجزہ ظاہر ہوئے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے وچوں حکم میرے اللہ دا ہوندا ہے اج دے زمانے وچ اگر کسی ولی کولو کوئی ایسا کام ہو جاوے ہاتھ اللہ دے ولی دا ہوندا ہے پچھو حکم میرے اللہ دا ہوندا ہے اسا نبیاں دے معجزات دے بھی قائل ہیں ولیاں دی کرامتاں دے بھی قائل ہیں لیکن یاد رکھ ولی اسی اونوں تسلیم کر سائیں جیڑا 5 ٹائم نماز دا پابند ہوئے ولی اونوں تسلیم کر سائیں جیندے چہرے تے سنت رسول ہوئے ولی اونوں تسلیم کر سائیں جیندی زبان پاک ہوئے ولی اونوں تسلیم کر سائیں جیندی اکھاں میں شرم تے حیا ہوئے ولی اونوں تسلیم کر سائیں جیڑا ہر ویلے اللہ دے گھر نال اللہ دے نام نال اللہ دی عبادت نال اللہ دے قرآن نال تعلق بناوے لوگاں نوں بھی اللہ دا راہ دکھاوے اگر ایسے بندے کو کوئی ایسا کام ظاہر ہو جاوے اسی اینوں ولی بھی تسلیم کر سائیں اور اسی دی کرامت بھی تسلیم کر سائیں اگر 100 میں صلاۃ دا پابند نہیں ہے چہرے تے سنت رسول نہیں ہے عبادت گزار نہیں ہے ان دی اکھاں میں شرم حیا نہیں ہے ان دی زبان وچ گالاں تے مندے ہیں بک بک کے ایو جیا کوئی کام کر کے چ وکھاوے اسی اونوں جادو تا تسلیم کر سائیں شوبدہ بازی تا تسلیم کر سائیں اسی اونوں کرامت نہ سائیں کیونکہ اے ولی نہیں ہے وہ کرامت نہیں ہے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی نہیں نہ سمجھ آئی ماشاء ہاں ہن ایک بندہ انجے درخت دا پتا سٹے تے 100 دا نوٹ ہاں ولی ولی اے ولی نہیں اگر 5 ٹائم نماز دا پابندی کرن والا ہے سنت رسول چہرے تے مون تک اسی آکھ سکنے کہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے جویں وڈیاں کولوں سنیا ہے سانوں تا پتہ کوئی نہیں وڈے آتے ہیں کہ پیر کروڑیے نے کد اتے چھال ماری تے ایک سپ ویندا پیا اونوں نپ کے انہاں چابک بنا کے کد نوں آکھیا چل میری گھوڑی او گھوڑی بن کے اس نے بھجنا شروع کر دیتا اسی تسلیم کرنے آئے کیوں اس واسطے او اللہ دا ولی ہائی سبحان اللہ اللہ دا ولی ہائی لیکن ہون جیڑی اولاد ہے اسی اینوں ولی نہیں منیندے کیوں اندے چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں یاد رکھ اگر ولی دے پتر نو ولی مننا ہوندا میں تو سمجھاون واسطے گل پہ کرے نا ولی دے پتر نو ولی مننا ہوندا نوح علیہ السلام دے پتر نو ولی مان لویا لیکن اللہ پاک کے پہ فرمائندے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح سبحان اللہ فرمایا اے نبی سکا تیرا پتر ہے تیرے صلح بچوے تیری نسل ہے پکی بات ہے لیکن نبی دی اولاد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ نبی دی اتباع کرنا شرط ہے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اتباع شرط ہے اگر اتباع نہیں باوے خون حلالی ہے اتباع کوئی نہیں ہے اے حلالی ہو کی بڑا حرامی ہے اللہ نے خود فرمایا انہو عمل غیر صالح اندے عمل چنگے سارے بولو اندے عمل چنگے کوئی نہیں اچھا اللہ دی شان ہے
جدڑ بھی میں اللہ دی توحید بیان کیتے ہیں تو صدوکڑیاں دے نہیں ہوں یہ میں نہیں پتا ہوندا لیکن اسا ہونی بیان کرنا ہوگا توحید بیان کرنی او کم از کم پیٹرول جو کہ تو دے چھوڑے کرو آگر توجہ کر بڑی عجیب گل پہ کرے نا اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے اسی نبی انبیاء دے معجزات نو تسلیم کرندے ہیں اسی ولیاں دی کرامات نو تسلیم کرندے ہیں اگر تینوں اس گل دی سمجھ آ گئی ہے یاد رکھ اے جڑی 14 شعبان تے 15 شعبان والی رات ہے اینو لیلۃ البرات آکھیا جاندا ہے شب برات آکھیا جاندا ہے برات دا مطلب بری ہونا گناہ تو دھوپ جاونا لیکن یاد رکھ کپڑا دھوپی کو نہ آوے انہوں مکہ نہ لگے ہوتے صابن نہ لگے میل نہیں نکلتی دھوپ دا نہیں ہے انجے بندہ گھریاں میں ٹریا بتوے پھٹاکے مرے نہ بتوے آکے آج بخشش ہونی کوئی نہ بخشش ہوندی ہونی ہے جس اللہ دی بارگاہ وچ آونا ہے سبحان اللہ جس اللہ دی بارگاہ وچ آونا ہے بخشش ہوندی ہونی ہے بڑی عجیب گل پیا کرے نا گزشتہ جمعہ بھی گل کر رہا ہوں نہیں اتنے نہیں کیتی ایک جلسے تے کیتی ہے چل تیرے سامنے بھی کرتا جاواں بڑی عجیب گل پیا کرے نا لوگ آتے علماء کول وسا سنیا ہے کہ اللہ پاک پہلے آسمان تے آ جاندا ہے سجنا جیڑا آندا جاندا ہوندا ہے او خدا نہیں ہوندا کدی تصور نہ کری اللہ اگے اتائی تے پہلے آسمان تے آ گیا نا اللہ دا ہر جگہ تے لیکن ایک ہی گل ہے علماء دن پہلے آسمان تے آ گیا میں تینوں آسان لفظاں نال سمجھا دیواں جویں کلاس دے وچ استاد اپنے شاگرداں نوں ویدا بیٹھا ہوندا ہے جویں خانقاہ دے وچ پیر اپنے مریداں نوں ویدا بیٹھا ہوندا ہے توجہ ویدا دا پہلے بیٹھا استاد بھی ویدا بیٹھا ہی لیکن کسے مرید نو پیر اے چاہتا ہے کہ میں تینوں ویدا بیٹھا مرید نو بھی تسلی ہو ویندی ہے پیر ہوری مینوں ویدے بیٹھے مرید ہور وج گج کے سرور نال اللہ کریندا ہے ہور اتباع کریندا ہے کہ پیر ہوری مینوں پیا دن ویدا بیٹھا یاد رکھ اے ویکھن تا او ہے جیڑا ویکھن آلا بھی نظر آندا ہے لیکن جیڑا میرا اللہ ہے او نظر نہیں آندا پہلے آسمان دے دساں دا مقصد ہے او میرے بندیوں میں تواڈے ول متوجہ ہاں سبحان اللہ میرے بندیوں میں تواڈے ول متوجہ ہاں یا اللہ پہلے کوئی نہ ہوں اللہ پاک فرمائے پہلے بھی ہاں متوجہ پہلے بھی ہم ہون بھی ہاں میں دسیندا اس تو پیا تاکہ توانوں شوق پیدا ہو جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو ہر گدائی ہے اللہ ہاں ایک کدی یقین نہ کریا کہ اللہ پہلے آسمان تے ہن مینوں دسو میں گھنٹہ پہلے مسجد جاؤں اپنی مسجد جتھے میں کتاباں پڑھیندا ہوں اوتھے آؤں تے ہن ایتھے آ بیٹھا اوتھے ہاں کوئی نہیں نا ہن اگر ایو یقین کیتا جاوے اللہ پہلے آسمان تے آ ویندا ہے ایندا مطلب ہے پہلے آسمان تے پہلے اللہ کوئی نہ تاں آیا نا نہیں ساڈا یقین ہے میرا اللہ ہر جگہ تے سبحان اللہ میرا اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فرمایا مشرق بھی اللہ دا مغرب بھی اللہ دا تسی جیدے منہ کرندے ہو اللہ ادا ہی ہوندا ہے سبحان اللہ ویکھنا اگر اللہ پاک عرش معلا دین گدائی ہور اللہ کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر جیڑا قرآن پاک دے وچ آئے موسیٰ علیہ السلام ملن واسطے کتھے ویندے ہن بولیا کوتور تے اور او تک کوتور تے ملن واسطے ویندے ہن کیا او موسیٰ علیہ السلام واسطے اے
یقین ہے کہ اتھے اللہ ہے مڑ آسمانہ تے تک کوئی نہیں نا 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 اللہ ہر جگہ تے تو کیسے کاری صاحب اگر اللہ ہر جگہ تے مڑ موسیٰ کلیم اللہ نو کو تور تے آون دی کیا ضرورت آئی جتھے موسیٰ اپنے گھر دے وچان اللہ پاک کھیندے اٹھائی میں نو ملنا مڑ کو تور تے سدن دی کیا ضرورت آئی یاد رکھ ہر کسے دی ملاقات دا ایک مقام ہوندہ ہے ایک مرتبہ ہوندہ ہے ایک شان ہوندی ہے میں تینو آسان لفظہ نال سمجھائندہ جاواں کوئی ایم این اے ایم پی اے پرے پچیت دے وچ بیٹھا ہے اتھے کوئی خاص بندہ آوائندہ ہے آدھا جناب میں توانو ملنا چاہنا او کہ آدھا ہے میں تیرے واسطے وکھرا ٹائم کڑے ساں تینو سونی کرسی تے بھائی ساں وی آئی پی کمرے وچ بھائی ساں اتھے آ کے میں نو مل لویں کوئی عام بندہ آندہ ہے وہ آدھا جناب میں ملنا چاہنا وہ آدھا اٹھائی میرے لال توجہ کر اسی طرح ہر نبی نے اللہ نال ملاقات کیتی ہے تو تے میں بھی اللہ نال ملاقات پہ کرنے آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام دا مقام اتنا بلند آئی میں نہیں گل پہ کرندہ اللہ قرآن آپ پہ فرمائندہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمائے اسا بعض نبیانو بعض رسولانو بعض رسولان دے اتنے رتبے دیتے ہیں جس دور دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور دے وچ انہاں نبیان دا رتبہ جیڑا ہے اللہ پاک نے اے رتبہ دسن واسطے کہ موسیٰ اساتینوں بھی نبیان بھی جو چھوڑ کے ایک رتبے والا بنایا ہے ایک شان والا بنایا ہے ایک عظمت والا بنایا ہے لیکن تیرا رتبہ بتا کے تینوں دسن واسطے وکھاون واسطے تیرا مقام بناون واسطے اسی تینوں کو دور تے بلایا ہے ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اللہ ملاقات پہ کرندہ ہے بلدی آگ دے ویچ یونس علیہ السلام نال اللہ ملاقات پہ کرندہ ہے مچھی دے پیٹ اللہ دی شان ہے یوسف علیہ السلام نال اللہ ملاقات پہ کرندہ ہے کھو دے ویچ ویکھنا اللہ دی شان ہے کسے نبی نال ملاقات کسے جگہ تے پئی ہوندی ہے کسے نبی نال ملاقات کسے جگہ تے پئی ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ملاقات پہ کریں دن انہاں دا مرتبہ بدھاون واسطے اللہ نے کو تور تے بلایا ہے میرے نبی نال ملاقات پہ کریں دن میرے نبی دا مرتبہ بدھاون واسطے اللہ نے عرشاں تے بلا لیا ہے اللہ اکبر آپ میں تینوں ایک کھول گل کریں گا جاما رہ تفیہ مٹ گئے تھوڑا جا حال کے جب بولو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حجر توحید ہے موٹا ہی بیان کا میں ہون شروع کرنا ہے 5 بندے اٹھی کے اگاں آ سکتے ہو تاکہ میرا شوق ہور بات جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ 4 گلاں سنو سبحان اللہ 4 بندے ہندو ہی آ سکتے ہو آ جا تم ہی آ جاتا ہے مفتی صاحب تسی بیٹھے رہو میں تو بڑا جھاگ کھاندا پیا اللہ اکبر جامعہ ملک شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب میرے استاد بھی انہوں نے صاحب دادے آئے بیٹھے بہرحال میں انہوں نے سبق بیٹھا سنائینا تقریر کسی نے سنائی دی سبق کسی نے سنائی دا انہوں نے میں سبق سنائینا بیٹھا آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آخرت توجہ کر میں تیرے سامنے گل کریں نہ جاواں اللہ دی شان اللہ ہر جگہ تے اللہ دی ذات ہر جگہ تے کدی ایک جگہ اللہ واسطے محدود نہ رکھی کرو اگر اللہ واسطے ایک جگہ محدود رکھسائیں مڑ ایک بدیانے اللہ لا محدود سبحان اللہ لا محدود ویکھنا اللہ پاک قرآن پاک جا فرمائے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم سبحان اللہ
اللہ پاک آپ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ فرمایا جس جگہ تے ترے بندے ہو سن الا هو رابعهم اتھے اللہ چوتھا اللہ ہو سی ولا خمسۃ الا هو سادسهم جس جگہ تے تسی پانچ ہو سو چھواں اللہ ہو سی ویکھنا اللہ نے کیوں فرمایا ہے اللہ نے اے تے نہیں آکھیا تسا آسمان تے ہو سو تے میں ہو سا اللہ اے تے نہیں آکھیا تسا مسجد وچ ہو سو تے میں ہو سا اللہ نے اے تے نہیں آکھیا دریا وچ ہو سو تے میں ہو سا اللہ نے اے تے نہیں آکھیا صحرا وچ ہو سو تے میں ہو سا اللہ نے اے تے نہیں آکھیا ٹبیاں تے ہو سو تے میں ہو سا لیکن اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندیوں جتھے بھی تسا ہو سو اگر ترائے بیٹھے ہو اے نہ سمجھو اسی کلے بیٹھے ہیں فرمایا الا هو رابعهم اتھے چوتھا اللہ ہے سبحان اللہ اے نہ سمجھے اسی کلے بیٹھے ہیں اگر پانچویں بیٹھے ہو اتھے چھواں اللہ ہے ویکھنا دو بندے آپس میں گل بیٹھے کریں دین گل کریں دیا کہ آدن ویکھنا اور سانو سنتا تا کوئی نہیں پیا ایک تو ہے تے ایک اللہ ہے سبحان اللہ کیونکہ کوئی نہ ایک تو ہے تے ایک مایا تے ایک اللہ ہے ایک تو ہے تے ایک مایا ایک اللہ ہے آ توجہ کر اے بھی تینوں قرآن دے وچوں دساں باہروں تا گل اسا کرنی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور دے وچ سپ آیا ابو بکر صدیق نو ڈنگ پیا مریندا ہے ابو بکر صدیق دے ایڑی ڈنگ دے نال بار بار ڈنگ ڈسن دی وجہ کر کے لال ہو گئی ہے بلکہ کالی سیاہ ہو گئی ہے توجہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو روندے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوا مبارک لایا ہے زہر ختم ہو گیا ہے ابو بکر صدیق مون بھی پریشان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہون تینوں کی ہویا ہے ہون تو پریشان کیوں ہے یا رسول اللہ پریشانی تا مینوں تواڈی ہے مینوں ہور پریشانی کوئی نہیں فرمایا کہ ڈنگ تا تینوں لگا ہے میری تینوں کی پریشانی ہے یا رسول اللہ مینوں پریشانی ایو ہے کہ آئے غار دے کوے تے ابو جہل آیا کھلا ہے تھوڑا جہا تلے نہیں جا کے جب ویکھے اسی آئے بیٹھے آئے مینوں ایو پریشانی لگی بیٹھی ہے ایو جو گل کیتی ہے نا ادھر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے آ کے اللہ دا قرآن پیش پہ کریں دن کہ پہ فرمائیں دن فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اگر میرے تصور ایندا ترجمہ سمجھو تو میں انج کھیساں فرمایا سوہیا اسا تینوں پیغام پہ دینے ہیں تو میرے طرفوں پیغام ابو بکر نو چدے سبحان اللہ اصل تو عربی کی رحمت دا پتہ کوئی نہیں میں تو کیویں کر کے سمجھاواں لا تحزن اے مخاطب دا سیغہ ہے فرمایا میرے محبوب اپنی زبانی ابو بکر نو آکھ ڈر نہیں ان اللہ مانا اللہ ساڈے نال ہے سبحان اللہ لا تحزن ان اللہ مانا اللہ ساڈے نال ہے ہن ویکھو اللہ کتھے ہے عرشاں تے لیکن حضور کے پیا دن اللہ ساڈے نال ہے اے اللہ دسنا ہے چاندن میں ہر جگہ تے ہاں سبحان اللہ میں ہر جگہ تے ہاں یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کھو دے وچ اللہ پیا فرمائندا ڈر نہیں میں تیرے نال ہاں یوسف علیہ السلام جناب والا وہ بند کمرے دے وچ 12 تالے لگ گئے اور جب 12 تالے لا کے ہجوکے دے کے پئی آندی ہے ہن کھلن والا تے کوئی نہیں لیکن جس ویلے بی بی زلیخا یوسف علیہ السلام نو پئی آتی ہے آہائی تلک آ جا میں تیرے واسطے سمر کے آ گئیاں تیار ہو کے آ گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے اللہ نو پکارے کیا کہ قول معاذ اللہ اللہ میں تیری آم شام سبحان اللہ انہو ربی احسن مسوا توجہ کر اگلی گل کرن دا جام جس لئے اللہ پاک دی عام شام ہوئن اللہ دے حوالے ہوئن اللہ کو دعا پہ منگ دین اللہ مینوں بچاویں ہے مینوں غلط ارادے واسطے تیار پہ کریں دیئے اللہ میں تیری عام شام اللہ پاک نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو میں تیرے نالا اے تو بھجنا شروع کر دے یوسف علیہ السلام کے دوڑ لائیے اگو تالا آ گیا یا اللہ کے کرام فرمایا میں جو تیرے نالا انگل دے
اشارہ کر انگل دا اشارہ کیتا چابی لاون دی لوڑ کوئی نہیں ابے تالا ٹوٹ گیا ابے بوا کھول گیا یہ کیا وجہ ہے یوسف نے تالا تو کھولیا کوئی نہیں کیونکہ چابی کوئی نہیں اللہ پہ آدھے یوسف انگلی تیری لگی ہے ہاتھ تیرا لگا ہے اشارہ تیرا لگا ہے کھولیا تم آئے کھولیا تم آئے ہے کیونکہ میں تیرے نالا توجہ کر میں گل کرندا جاواں اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاوے یہ گل تے اللہ پاک پہ فرماندے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان اللہ بكل شيء علیم فرمایا جس جگہ تے ترائے بندے ہو سن اتھے چوتھا اللہ نال ہو سی جتھے پانچ بندے ہو سن اتھے چھواں اللہ نال ہو سی فرمایا تعداد لیاندر اگر تسا کم ہو سو مڑ بھی اللہ نال ہو سی تعداد حساب نال تسا ود ہو سو مڑ بھی اللہ نال ہو سی اینما کانو فرمایا جتھے بھی تسا ہو سو بند کمرے وچ ہو سو اللہ تواڈے نال ہو سی صحرا وچ ہو سو اللہ تواڈے نال ہو سی جنگل دے وچ ہو سو اللہ تواڈے نال ہو سی جس جگہ تے بھی ہو سو اینما کانو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه اللہ آپ دسیندے میں تانوں دسے سا قیامت دے دیاڑے جیڑا جیڑا تساں عمل کریندے رہے ہے یا اللہ تو کیوں دسے سے فرمایا اس واسطے دسے سا تاکہ میں تانوں دساں کہ میں تانوں ویدھاریاں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں تانوں دساں کہ میں تانوں ویدھاریاں ایندا کیا مطلب ہے اللہ ہر جگہ تے ہے اللہ ہر جگہ تے اللہ پاک فرمائندے اس رات میں متوجہ ہووینا تانوں دسن واسطے متوجہ تے میں اگے بھی ہوندا لیکن تانوں دسن واسطے کہ میں تانوں ویدا پیاں دسن واسطے میں تواڈے واسطے ایک مخصوص کوٹا بنا دتے میں تواڈے واسطے مخصوص اعلان کر دتا ہے کوئی توبہ طیب ہون والا میں ان دی بخشش دا اعلان کر دیواں ہے کوئی رزق دی برکت چاون والا میں ان دا رزق ودھا دیواں ہے کوئی تندرستی منگن والا ان دی بیماری دور کر دیواں ہے کوئی اپنی مشکل حل کراون والا میں ان دی مشکل حل کر دیواں لیکن ویکھنا کم و بیش 8 ایسیاں بیماریاں ہیں 8 ایسے عیب ہیں ایسی 8 مرضاں ہیں اللہ معاف نہیں کریندا جس جو وڈا ہے کیڑا ہے جیڑا مشرک ہو سی اللہ پاک فرمائندا ہے میں انہوں معاف کوئی نہ کرے سا والدین دا نافرمان ہو سی میں انہوں معاف کوئی نہ کرے سا شراب پیون دا عادی ہو سی میں انہوں معاف کوئی نہ کرے سا قطع تعلقی رکھن والا ہو سی میں انہوں معاف کوئی نہ کرے سا یا اللہ تو تے اعلان پہ کرے نے میں معاف کر چھوڑے سا نار پیانا ہے میں معاف کوئی نہ کرے سا اللہ پیاتا ہے میں اس واسطے پیانا تاکہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کرے میرے نال ٹانکا مضبوط کرے اللہ اکبر رسالت عظمت صحابہ قاری ابراہیم الوی صاحب علماء حق علماء دیوبند مارکا تسا ناراض بیٹھے ہو ایتلے جو نہیں بولے جدن توحید بولنا زیادہ بولے کرو سانو پیدا کہہ کیتا ہے اللہ دے نام دی تعریف ہوئے تو خوش ہوئے کرو ناراض کیوں ہوندے ہو ہن میں اے مرضاں دے اوتے دوائیاں نہ لاواں مرضاں دور کیویں ہو ہاں تساں آپ نہیں آتے اے علماء سانو حق دسیندے نہیں رول ایو ہے حق نہ دسیے بوڑی مرتے ہیں دسیے تو بوڑی مرتے ہیں ہوں کیا کرنا ایسا تو حق حلال کرنا ہے نا حق دسنا ہے تو کیسے قاری صاحب اے تو پیانے کہ مشرک دی معافی کوئی نہیں مشرک آتے کئیوں ان ایسا تو ہون تک سن دے آئے ہیں مشرک کو ہوندہ ہے جیڑا پتہ دی پوجا کرے نا 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 تو غلط سمجھے میرا سونا اور میرا بھرا تو غلط سمجھے ویکھنا جویں ایک عقیدہ ہے عقیدے دا کے مطلب ہے گرا عقیدے دا کے مطلب ہے گٹھ فرمایا جویں تو عقیدہ عقد کلوے عقد دا مطلب نکاح بھی ہے جویں ایک پرائی عورت اوندا نکاح کسے پرائے بندے نال ہو ویندا ہے اے دی گٹھ اے دے
دے نال لگ ویندی ہے ایندا تعلق اے نال بن ویندا ہے ہن جس ویلے ایندا نکاح اندے نال ہو ویندا ہے اے ہن کسے ہور ول ویکھ نہیں سکدی اپنے مامے دے پتر ول ویکھ نہیں سکدی چاچے دے پتر نال ویکھ نہیں سکدی اور پھوپھی دے بیٹے ول ویکھ نہیں سکدی کسے پرائے بندے ول ویکھ نہیں سکدی کیونکہ ایک گھٹ اندے نال جڑ گئی ہے توجہ کر توجہ اسی طرح اللہ پاک فرمائندا ہے میرے بندیا جس لے تو پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیرے میرے ایمان علی گھٹ لگ ویندی ہے ہن جو کچھ تیرا میرا تعلق ہے میرا حق کسے ہور نو نہیں دیونا جویں عورت اپنے خاوند دا حق کسے ہور نو نہیں دیندی او حقیقی عورت ہے اگر اپنے خاوند دا حق کسے غیر نو دے باویں دیور نو دے باویں ملوے نو دے کسے ہور نو دے او عورت حلال ذاتی نہیں ہے پر میں اسی طرح میرے بندیا جیڑا میرا حق ہے میرے سوا تو کسے ہور نو نہیں دیونا اگر کسے ہور نو دے سے تیرے میرے رشتے والی گڈ ڈھلی ہو ویسی تیرے میرے رشتے والا تعلق ٹوٹ جاسی ختم ہو ویسی ہن ویکھنا اللہ نال گڈ کیڑی جڑی ہے فرمایا سجدہ صرف اللہ دا حق ہے منت پوری کراونا صرف اللہ دا حق ہے اور پکار نو سننا صرف اللہ دا حق ہے مشکل کشا مشکل نو دور کرنا صرف اللہ دا حق ہے روزی دیون والا ذات صرف اللہ دا حق ہے ویکھنا حاجت روا صرف اللہ دا حق ہے ویکھنا بیٹا بیٹی دیون صرف اللہ دا حق ہے عزت دا مالک صرف اللہ دا حق ہے روزی دیونا حق اللہ دا ہے اے شیاں اسی اللہ دی بجائے کسے ہور کو منگسائیں اللہ پہ آدھا ہے اور تیرا تے میرا رشتہ ہو گیا ہے تیرا تے میرا عقل ہو گیا ہے تیرا تے میرا عقیدہ بن گیا ہے کہ سارا کچھ اللہ دا حق ہے اور میرا حق چھوڑ کے میرا حق کسے ہور نو دے سے صرف کتا نو نہیں میرا حق کسے پیر نو دے سے میرا حق کسے کعبہ نو دے سے میرا حق کالے جھنڈے نو دے سے میرا حق گھوڑے نو دے سے میرا حق موتی کنی نو دے سے میرا حق شریر پترا نو دے سے میرا حق گڈی دے پیچھے پولا لٹکا کے اونوں دے سے پر میں ایو تا شرک دیاں مرزاں انہاں مرزاں تو توبہ طیب ہو جا آخنا نفع نقصان دا مالک ہے تا صرف اللہ اللہ اکبر رسالت حکومت صحابہ قاری ابراہیم مولوی صاحب علماء حق علماء دیوبند اچھا مسلمان ہے کلمہ پڑھنے ہیں تے موڑ اپنے گھر کوٹھی بنائی تے کنی موتی کرنے ہیں نا اس تے یقین ہے کہ بلاواں تو بچائی سی آئیں او بلاواں تو بچائی سی تے ایک پتھر لگ جاوے تو اپنا آپ نہیں بچا سکتی جیندہ پیچھا اپنا کرنا ہے تیرا منہ چکا کی دے کرے سی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے یقین بڑھاؤ مشکل کشا کون حاجت روا کون کبریا کون عزت ذلت دا مالک کون بیٹا بیٹی دیون والا کون روزی دا مالک کون سجدے دے لائق کون منت کو پوری کرن والی ذات کون ہاں موت حیات دا مالک کون سارے نبیوں دا سبق بھی ایو سارے اولیاء دا سبق بھی ایو اور سن اہل حق دا سبق بھی ایو سبق پکائی سے انشاءاللہ تیرا تے میرا بیڑا پار ہوئے سبحان اللہ